چوتھی تاریخ محرم کی ختم ہو چکی، 5ویں کی شب آئی، دل تڑپ کے رہ گیا کہ اب شروع ہو رہی ہیں باتیں بنی ہاشم کی، اب شروع ہو رہی ہیں باتیں ان شہزادوں کی کہ جن کا تعلق اولاد ہاشم سے ہے۔ تو اب ایسی منزل پر سب سے پہلا تذکرہ تو ان شہزادوں کا ہوگا جن کے سن 8 اور 9 برس کے ہیں، ان شہزادوں کا تذکرہ ہوگا۔ اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ جہاں تک میرا حافظہ کام دے میں انیس کو دہراؤں اور اس کا شاہکار آپ کو سناؤں۔ انیس کہتے ہیں دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے، زانو پر رکھا سر کو امام دوسرا نے، ادنا کیا اعلیٰ کو بزرگوں کی دعا نے۔ سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا، حوران جنا گرد تھیں اور بیچ میں حر تھا۔ میر انیس کہتے ہیں جب دوست عزیزوں کی طرح دے چکے سب سر، بے جاں ہوئے 2 ایلچیے شاہ کے دل پر، مرنے پر کمر باندھتے تھے قاسم میں بے پر، کہتی تھی جھکائے ہوئے سر شاہ کی قاہر، ہے سخت جب دونوں کی دانائی سے مجھ کو، ان بیٹوں نے محجوب کیا بھائی سے مجھ کو۔ ناگاہ صدا فضہ کے رونے کی یہ آئی، دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی، لوٹی گئی ہے پھپھی اماں کی کمائی، مارے گئے 2 ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی، عباس علمدار بھی ہمراہ گئے ہیں، خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی قبلے کی طرف جھک گئی زینب، سجدے سے اٹھی جب تو کہا شکر ہے یا رب، طالب تھی میں جس کی وہ برایا میرا مطلب، سب مٹ گئے دھڑکے کوئی تشویش نہیں اب، لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے، سب قتل ہو پر تو میرے بھائی کو بچا لے۔ لاشوں کو شہیدی صفے ماتم میں جو لائے، زینب نے نہ فریاد کی نہ اشک بہائے، سب اہل حرم پیٹتے روتے ہوئے آئے، اور شہزادی زینب بیٹھی رہی سر زانوئے اقدس پہ جھکائے، بیٹھی رہی سر زانوئے اقدس پہ جھکائے، نے اپنی نہ بھائی کی نہ لاشوں کی قبر تھی، لب خشک تھے منہ فق تھا میاں اشکوں سے تر تھی، نے اپنی نہ بھائی کی نہ لاشوں کی قبر تھی، بانوں نے رکھے زانوئے زینب پہ سر ان کے، جو بیویاں تھیں آ گئے منہ کو جگر ان کے، زینب نے جو کی جھک کے رکوں پر نظر ان کے، دکھلائی دیے چاند سے منہ خوب تر ان کے، دکھلائی دیے چاند سے منہ خون میں تر ان کے، رخسار بھی مجروح تھے، ابرو بھی کٹے تھے، شانے بھی جدا، چاند سے بازو بھی کٹے تھے، منہ چھاتیوں پہ رکھ کے وہ ناشاد پکاری، آرام میں ہوتی ہے غشی پیاس سے تاری، ہوتا ہے بیان شوکت و ہمت کا تمہاری، تسلیم کرو قبلہ کونین کو واری، سمجھی میں کہ باعث ہے یہ بیداری شب کا، پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا، تعریف امام دوسرا کرتے ہیں اٹھو۔
ساری امام دو سرا کرتے ہیں اٹھو، عباس علی مدح وغا کرتے ہیں اٹھو، ہم شکل نبی مدح و ثنا کرتے ہیں اٹھو، سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ کرتے ہیں اٹھو، آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے، صدقے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے، صدقے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے، تاریکی میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کر، شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کر، مادر دل بیتاب کو بہلائے گی کیوں کر، وہاں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں کر، نکلوں جو تجسس میں تو بیجا نہیں واری، ماں ہوں میرا پتھر کا کلیجا نہیں، نکلوں جو تجسس میں تو بیجا نہیں واری، ماں ہوں میرا پتھر کا کلیجا نہیں واری، صاحبان اولاد دلوں کو تھامے بچوں کو دیکھ کے کہتی ہیں جنگل میں مقام آج کہاں ہوگا بتا دو، جنگل میں مقام آج کہاں ہوگا بتا دو، ماواری قیام آج کہاں ہوگا بتا دو، مقتل میں مقام آج کہاں ہوگا بتا دو، دن تم کو سرے شام کہاں ہوگا بتا دو، ہموار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی، کیسی ہے زمین جو تمہیں سونے کو ملے گی، ہمراہ نہ تکیے ہیں نہ راحت کا بچھونا، دو بھائی ہو تم ایک جگہ پاس ہی ہمراہ نہ تکیے ہیں نہ راحت کا بچھونا، دو بھائی ہو تم، ساتھ ہی سونا، معلوم ہے چھوٹے کا تمہیں چونک کے رونا، صدقے گئی غافل میرے بچے سے نہ ہونا، بن ماں کے سحر رونے میں ہو جاتی تھی اس کو، پہلو میرا ملتا تھا تو نیند آتی تھی اس کو، ٹکڑے تھے کلیجے یہ بیان درد کے سن کر، سب اہل حرم پیٹتے تھے سینوں سر، بانوں نے کہا قبلہ کونین سے اٹھ کر مر جائے گی ماں، لاشوں کو لے جائیے باہر، مر جائے گی ماں لاشوں کو لے جائیے باہر، فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے، اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے،